یہ لیں املی اور خوبانی کی چٹنی، کھٹی میٹھی نمکین اور اتنی اسپائسی کہ زبان کہے واہ بھائی واہ۔ چکھنے سے پہلے منہ میں پانی اور چکھنے کے بعد زبان پٹاخہ مارے۔ سموسے پکوڑے خود لائن میں لگ جائیں۔ سرخی مائل بھورا رنگ تو چیک کریں، فلیور، ذائقہ اور رنگ سب ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ضیاء حیدر ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں، اگر نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ سموسے پکوڑے آپ منگوا لیں اور املی کی چٹنی مجھ سے لے لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ املی کی مزیدار چٹنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے املی 250 گرام، خوبانی 250 گرام، گڑ 250 گرام، پانی 1.5 سے 2 لیٹر، نمک آدھا چمچ، سرخ مرچ 1 ٹی اسپون، دردری کٹی ہوئی لال مرچ 1 چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ اس ریسیپی کا آؤٹ لائن یہ ہے کہ اس چٹنی کو 3 آسان مراحل میں تیار کریں گے۔ پہلا مرحلہ املی اور خوبانی کو اوور نائٹ پانی میں بھگونا، دوسرا مرحلہ املی اور خوبانی کی پلپ اور گٹھلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، تیسرا مرحلہ املی کی چٹنی کی تیاری۔ املی 250 گرام، خوبانی بھی 250 گرام، لیکن گٹھلیوں والی کیوں؟ کیونکہ بغیر گٹھلی والی خوبانی کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے بغیر چاٹ مسالے کے دہی بلے گا۔ ویسے بھی کسی چیز کے گن اس کی گٹھلی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خوبانی کی گٹھلی کو پھینکنے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ ارے بھائی نہیں، یہ تو خزانہ ہے۔ اس کے اندر جو بادام جیسی گری ہوتی ہے وہ صرف مزیدار ہی نہیں بلکہ وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ بس اسے نکال لیں، ذرا سا ڈرائی روسٹ کریں اور مزے سے فروٹ چاٹ کے اندر ڈال دیں۔ یقین مانیں یہ چھوٹا سا نٹ نہیں بلکہ بڑا نٹ کھٹ ہے، آپ کو نوٹی بنا دے گا، ذائقہ بھی دے گا اور صحت بھی۔ املی کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں تو بھائی ایک بار دھونا تو بنتا ہے۔ اب ایک باؤل لیں، اس میں دھلی ہوئی املی اور خوبانی ڈالیں، پانی سے بھر دیں اور ڈھکن لگا دیں جیسے کوئی بڑا راز چھپا رہے ہوں۔ اس کا فائدہ املی اور خوبانی پانی پی کر ایسے پھول جائیں گے جیسے جون جولائی کا روزہ افطار کرنے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو جناب املی اور خوبانی پانی میں 12 گھنٹے رہ کر موٹی تازی ہو چکی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں نکال کر اگلے مرحلے میں لے جایا جائے۔ سب سے پہلے گٹھلیاں الگ کر لیں۔ املی کی گٹھلیاں سیدھا ڈسٹ بن کے حوالے کر دیں، لیکن خوبانی کی گٹھلیاں ارے نہیں بھائی، وہ تو قیمتی خزانہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ یہ فروٹ چاٹ میں بھی جا سکتی ہیں یا کھائی بھی جا سکتی ہیں۔ اب پلپ اور گٹھلیاں الگ کر لیں، لیکن گٹھلیوں کو ایک موقع اور دیں، ان پر دوبارہ پانی ڈالیں، اچھے سے مکس کریں تاکہ جو قیمتی پلپ چپکا ہوا ہے وہ بھی باہر آ جائے۔ پھر اس پورے امیزے کو چھلنی میں ڈال کر اچھے طریقے سے چھان لیں تاکہ کچرا عزت سے باہر آ جائے، لیکن رکیے ایک بار اور پانی ڈالیں اور جو بچا کھچا پلپ ہے وہ بھی نکال لیں۔ یہی عمل 2-3 دفعہ دہرا لیں۔ اب چھلنی کے اندر جو املی اور خوبانی کی موٹی موٹی پلپ بچی ہے اسے ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے پیار سے اکٹھا کریں، گرائنڈر جگ میں ڈالیں اور ہاں وہی چھانا ہوا پانی بھی شامل کر دیں۔ گرائنڈر جگ آن کریں اور چند سیکنڈ میں پلپ ایسا یکجان ہو جائے گا جیسے گرمیوں میں مینگو شیک۔ جب یہ خوبصورت آمیزہ تیار ہو جائے تو اسے واپس املی والے پانی میں ڈال دیں جو چھلنی سے نکلا ہوا تھا، تاکہ سب ذائقے ایک بار پھر سے مل بیٹھیں اور چٹنی میں فلیور کا ایسا زبردست تڑکا لگے کہ آپ کے سموسے اور پکوڑے خود خوشی سے اچھلنے لگیں۔ ناظرین اب ہمارا چٹنی مشن کامیابی کے قریب ہے۔ گٹھلیاں الگ ہو چکی ہیں، پلپ گرائنڈ ہو چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے اس شاہی امیزے کو آگ کے حوالے کرنے کا۔ ایک کھلے منہ والی دیگچی پکڑیں تاکہ چٹنی بھی کھل کے ابلے اور خوشبو بھی دور دور تک جائے۔ سارا امیزہ اس میں ڈالیں اور چولہا آن کر دیں۔ اب فلیور کا جادو شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 1 چمچ دردری کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں تاکہ چٹنی میں سپائسی تڑپ آئے جو زبان کو چٹخارا لینے پر مجبور کر دے۔ پھر آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر تاکہ رنگ بھی آ جائے اور مزہ بھی دبنگ ہو جائے۔ ½ چمچ نمک تاکہ چٹنی کا مزاج بھی بیلنس رہے اور 1 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ جو خوشبو میں ایسا اضافہ کرے کہ ہم سائیں سمجھیں کہ آج تو کوئی خفیہ نسخہ آزمایا جا رہا ہے۔ اب آتا ہے اصل ہیرو، آرگینک گڑ۔ پورے 250 گرام گڑ کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے دیگچی میں شامل کر دیں تاکہ چٹنی میں وہ میٹھا فلیور آ جائے جو ہر چمچ کو مزیدار بنا دے۔
चटनी अब तकमील के मरहले में है। ये अमेज़ा तकरीबन 1.5 लीटर का है और बड़े ज़ोर शोर के साथ उबल रहा है। फ्लेम लो टू मीडियम रखा गया है, यानी ना ज़्यादा तेज़ कि अमेज़ा देगची के पेंदे में चिपक जाए और ना इतना लो कि उबलना ही बंद हो जाए। बस एक काम बाकी है, चम्मच संभालें और हिलाते रहें जैसे चटनी को लोरी दे रहे हों, ताकि ये आराम से गाढ़ी हो जाए। और हाँ, चटनी की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे शहद, ना इतनी पतली कि चम्मच से बहकर भाग निकले और ना इतनी गाढ़ी कि चम्मच भी इसमें फंस जाए। बस एक परफेक्ट बैलेंस जो देखने में खूबसूरत लगे और खाने में ऐसा मज़ा दे कि ज़ुबान कह उठे, वाह भाई वाह, क्या चटनी है। एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। कुछ माहिरीन चटनियात, जी हाँ, ये भी एक फ़न है, इमली और खुबानी को पानी में भिगोने का तकल्लुफ़ नहीं करते, बल्कि सीधा देगची में डालकर पानी शामिल करते हैं और उबालना शुरू कर देते हैं। फिर इस गरम गरम अमेज़े को ठंडा करते हैं, जो बाद में चिपचिपी हो जाती है, और फिर बड़ी मेहनत से गुठलियाँ निकालते हैं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो उसे ग्राइंड करते हैं और फिर दोबारा पकाने बैठ जाते हैं। यानी चटनी कम, साइंस का तजर्बा ज़्यादा लगता है। लेकिन भाई, मैं तो आसान तरकीब का कायल हूँ, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरी राय में ड्राई फ्रूट या इमली की चटनी बनाने के लिए उन्हें पहले पानी में भिगो देना सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे ना सिर्फ गुठलियाँ आसानी से निकलती हैं, बल्कि फाइटिक एसिड भी कम हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन यानी जिस्म में जज़ब होने को बेहतर बनाता है। तो बस आगे आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो मेरे आसान तरीके पर अमल करें या फिर देगची के साथ 2-2 राउंड्स का दंगल खेलें। चटनी तो आखिर में मज़ेदार ही बनेगी। चटनी काली क्यों होती है? यही वो सवाल है जो कई लोगों की नींदें उड़ा चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग चटनी में सिर्फ इमली या इमली के साथ आलू बुखारा भी शामिल कर लेते हैं। अब इमली वैसे ही गहरी ब्राउन रंग की होती है और आलू बुखारा भी तकरीबन इसी ख़ानदान का बंदा है। जब दोनों मिलकर देगची में घुलते हैं तो चटनी का रंग ऐसा आता है जैसे रात की तारीकी। अब सवाल यह है कि इस अंधेरे से निकला कैसे जाए। तो जनाब, मैंने एक ज़बरदस्त टिप सीखी है। अगर आप चटनी के रंग को हल्का और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसमें खुबानी शामिल करें। ये ना सिर्फ चटनी का रंग निखार देगी, बल्कि जायके में भी ऐसी जान डालेगी कि खाने वाला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। ये लें, इमली और खुबानी की चटनी, खट्टी मीठी नमकीन और इतनी स्पाइसी कि ज़ुबान कहे वाह भाई वाह। चखने से पहले मुंह में पानी और चखने के बाद ज़ुबान पटाखा मारे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, आपके मन को भा गई और आपके मैदे को खुश कर गई, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बन सकें। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली दफ़ा काली काली चटनी खिला दूँगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक समोसों पकौड़ों के साथ चटनी खाते रहें।